قوة إلا بالله من الشيطان الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله درود پر محمد وآلہ سورہ آل عمران کی 31ویں آیت اور اس کے ذیل میں متعدد گفتگو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر چکا ہوں۔ کوشش یہ ہے کہ ہم سب جو اتباع رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں کہاں تک ہم سچے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ واقعہ تو پڑھتے ہیں کہ نجران کے مقابل رسول جو ہے اپنے ساتھ سچوں کو لے کے گئے تھے، اور ظاہر ہے جب ہم سچوں کی پیروی کرنے والے ہیں تو ان کی کچھ جھلک ہمارے اندر بھی دکھائی دینی چاہیے، اور اگر جھلک دکھائی نہیں دیتی ہے تو اس کا مطلب کہ ہم بھی جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ رسول کو پروردگار عالم نے جہاں اپنے احکام کو اپنے قول کے ذریعے پہنچانے کا حکم دیا، وہیں اپنے فعل کے ذریعے بھی یہ حکم دیا کہ تمہیں اسے کر کے دکھانا ہے۔ اگر صرف رسول یہ کہتے کہ بھائی میرے فالوور جتنے ہیں نماز پڑھیں اور خود نماز نہ پڑھتے تو شاید رسول کی بات اتنی اثر نہ کرتی، خود روزہ نہ رکھتے، خود رات بھر عبادتیں نہ کرتے اور لوگوں کو یہ کہتے کہ عبادتیں کیا کرو، اللہ کی بندگی کیا کرو، تو شاید رسول جو ہے اپنے مشن میں اس طرح کامیاب نہیں ہوتے جیسا کہ رسول کو ہم کامیاب ترین رسول جو ہے مانتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، اور ظاہراً اگر رسول کا وہ فعل ہم سب کی نگاہوں میں نہیں آیا تو رسول نے ایسے آئینے اپنے بعد چھوڑے کہ اگر میری جو ہے 63 سالہ زندگی میں تمہیں کوئی چیز دکھائی نہ دے تو میرے ان آئینوں میں جو ہے دیکھ لو، تمہیں کہیں نہ کہیں وہ چیز جو ہے دکھائی دے گی، وہ تمہیں کہیں نہ کہیں اس مسئلے کا حل جو ہے تمہیں مل جائے گا۔ اور اسی لیے ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ رسول نے جو آئینہ، رسول نے جو دو چیزیں اپنے بعد چھوڑی ہیں وہ ایسی ہیں کہ قیامت تک اگر ہم ان کا مطالعہ کرتے رہیں، چاہے قول کے اعتبار سے یا فعل کے اعتبار سے، اگر قول کے اعتبار سے قرآن کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں تو وہ تمام مسلمانوں کے لیے کافی ہے، اور اگر فعل کے اعتبار سے اہل بیت پر عمل کرتے رہیں، اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرتے رہیں تو وہ سیرت جو ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ بس یہی جو ہے رسول بتانا چاہ رہے تھے کہ کافی تو ہے قرآن، لیکن جو ہے صرف قرآن کافی نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے ساتھ کافی ہے، اور اہل بیت بھی صرف جو ہے کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ جو ہے کافی ہے۔ یہ بات جو ہے رسول نے اچھی طرح جو ہے مسلمانوں کو سمجھا دی کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ صرف جو ہے قرآن کو پڑھ کر کے تم یہ سمجھو کہ یہ جو ہے کافی ہے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے تم دھم بھر کے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور قرآن پر عمل نہ کرو تو یہ مت سمجھنا کہ اہل بیت جو ہے تمہیں بچا لیں گے، اس لیے کہ اہل بیت اور قرآن کا رشتہ ایسا ہے کہ یہ دونوں الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول نے خود کہا
کہ میں دو گراقد چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، میں یہ دو گراقد چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جسے قرآن ہم کہتے ہیں، دوسرے میری اہل اطرت جنہیں جو ہے اہل بیت کہتے ہیں، اور پھر آگے جو ہے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ اس وقت تک یعنی الگ ہی نہیں ہو سکتے جب تک یہ دونوں جو ہے حوض کوثر پہ نہ پہنچ جائیں۔ بولا اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ اگر کوثر تک تمہیں پہنچنا ہے تو قرآن پہ بھی عمل کرنا ہوگا، اہل بیت کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا۔ درود پڑھ محمد و آل محمد۔ اگر جو ہے تمہیں جو ہے کوثر پہ پہنچنا ہے تو تمہیں جو ہے، اور اگر بیچ ہی میں اٹک جانا ہے، اگر بیچ ہی میں اٹک جانا ہے تو چاہے تم قرآن لیے رہو یا صرف جو اہل بیت کو لیے رہو، اس لیے کہ یہ سکے کے دو جو ہے پہلو ہیں، یعنی سکہ جو ہے دونوں طرف سے سکہ بنتا ہے، یعنی اگر ایک طرف جو ہے صرف اشوک کی لاٹ ہو اور دوسری طرف سکے پہ 1 یا 2 یا 5 یا 10 نہ لکھا ہو تو وہ جو ہے لاٹ تو ہے، ہمارے لیے قابل احترام تو ہے، یہ ہمارے ہندوستان کی ایک نشانی ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن وہ کسی بازار میں چلے گا نہیں، کسی بنیے کی دکان پہ چلے گا نہیں، بلکہ اگر بینک میں بھی لے کے جائیں گے تو آپ کے منہ پہ مار دے گا کہ کیسا سکہ لے کے آئے ہو کہ اس پہ جو ہے یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ یہ 1 ہے 2 ہے یا 5 ہے یا 10 ہے۔ اسی طرح جو ہے اہل بیت اور قرآن کا معاملہ ہے، قرآن کو اگر اکیلے لے کے چلو گے تو کھوٹا سکہ کی طرح جو ہے وہ بالکل بیکار رہے گا، اہل بیت کو لے کے چلو گے تو تم یہ بتاتے رہو گے کہ دیکھو اللہ 1 ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، لیکن اگر قرآن پہ عمل نہیں کیا تو پھر جو ہے یہ بتانا تمہارا کافی نہیں ہوگا۔ درود پڑھے محمد و آل یہ بتانا جو ہے کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے ہماری جو روح ہے، ہماری جو شناخت ہے، ہماری جو پہچان ہے، کیا ہے؟ عزاداری ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس عزاداری، اس فرش ادا پہ جو ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، اس جو ہے عزاداری، اس فرش ادا کے ذریعے جو ہے ہم اہل بیت کو سمجھتے ہیں، ان کے کردار کی جو ہے تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی تو ہمارے بزرگوں نے ایک ایسی نعمت دی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں، اس میڈیا کے زمانے میں ہم جو ہے صرف جو ہے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے یہ کراچی میں جو ہے آیت اللہ غربی صاحب پڑھ رہے ہیں، آپ سنیے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ سنیے، آپ جو ہے انہیں بھی سنیے، آپ آغا روحی صاحب کو بھی سنیے، آپ جو ہے میثر زیدی کو بھی سنیے، آپ تمام لوگوں کو سنیے، آپ کے پاس وقت ہو، لیکن جو آپ کے بزرگوں نے جو عزاداری قائم کی ہے اس فرش عزا پہ آنا بھی جو ہے آپ کے لیے لازمی ہے، آپ کے لیے لازمی ہے۔ اگر جو ہے آپ نہیں آتے ہیں تو آپ اچھے وارث نہیں ہیں، آپ اچھے وارث نہیں ہے۔ آپ ان کی جائیدادوں میں رہ کے، آپ ان کے گھروں میں رہ کر کے اگر آپ جو ہے سکون سے رہ رہے ہیں، آپ اس پہ اگر قابض ہیں تو آپ کو یہ بھی میراث دی ہے کہ آپ فرش عزا بچھائیں، آپ جو ہے جلوس کو نکالیں، آپ تعزیے کو اٹھائیں، اور آپ جو ہے صرف جو ہے چھوڑ دیا آپ نے تعزیے کو، آپ نے صرف جو ہے فرش عزا کو جو ہے چھوڑ دیا، صرف جو ہے رسم بنا کے رکھ دیا، تو پھر جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام میں جو ہے رسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رسم تو بنتی رہتی ہے، بگڑتی رہتی ہے۔ بہت سی رسومات تھی، ہمارے بچوں نے اسے ترک کیا، بہت سی چیزیں تھی جسے ہم نے اپنا لیا، بہت سی ایسی رسومات تھی جو ہندوستان میں آ کے ہمارے بزرگوں نے یہاں کے جو ہے ہندوؤں کی ان رسموں کو قبول کر لیا، لیکن جو ہے رسم الگ ہوتی ہے۔ آپ اس بات کو جو ہے ذہن نشین رکھ لیے کہ یہ عزاداری جو ہے رسم نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت اس لیے ہے، دلیل یہ ہے کہ اس فرش پہ جو ہے شہزادی آتے ہیں، اس فرش پہ جو ہے امام آتے ہیں، اس فرش پہ ہمارے وقت کا امام آتا ہے۔ آپ جو ہے یہ صرف جو سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے مجلس کو صرف جو ہے اس لیے کہ ہمیں جو ہے شباب بھائی کے یہاں مجلس میں پہنچنا ہے، اس لیے کہ ان کے بچے ہمارے یہاں آتے ہیں، ہمیں جو ہے مجلس میں عارف بھائی کے یہاں پہنچنا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے مجلس میں ہمارے یہاں آتے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عارف صاحب کے یہاں مجلس میں جا رہے ہیں، مولا کی مجلس میں نہیں جا رہے ہیں۔ اور اگر مولا کی مجلس میں جا رہے ہیں تو فرش پہ جب شہزادی پہلے آ کے بیٹھتی ہیں فرش بچھنے کے بعد، تو آپ کو بھی یہاں پہ آ کے جو ہے بیٹھنا چاہیے اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایسے پاک و پاکیزہ افراد جو ہے جن کے قریب جانے کے لیے اللہ کے رسول کی فرما بردار بیوی بھی جب گئی تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ نہیں، چادر میں تم نہیں آ سکتی، تم جو ہے خیر پہ ہو، تم خیر پہ ہو۔ آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں۔ اللہ کا رسول جو ہے حدیث قصہ پہ مولانا نے مجلس پڑھی تھی، لیکن جو پیغام دینا چاہیے تھا وہ جو ہے ضرور جانا چاہیے ہمارا حدیث قصہ کے ذریعے۔ یہ سوچئے کہ جو ہے اس چادر کے اندر جو ہے رسول آئے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولا کائنات آئے، خود جو ہے بیوی بھی آ گئی اور جو ہے جبرائیل امین جو ملائکہ میں سب سے افضل ترین تھا وہ بھی آ گیا اہل بیت کا قصیدہ پڑھنے کے لیے۔ جب یہ نورانی محفل جمی ہوئی جناب ام سلمہ نے دیکھی تو وہ بھی پہنچی، یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے، کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ رسول نے کہا کہ نہیں نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تم خیر پہ ہو، تم خیر پہ ہو۔ سوچو وہ اہل بیت جن کے قریب جو ہے رسول کی ہمسر نہ جا سکی، رسول کی بیوی نہ جا سکی، اور وہ افراد اس فرش مجلس پہ آ کے بیٹھتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کتنے بد نصیب ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں سوئے رہتے ہیں اور اس فرش مجلس پہ آنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ درود پڑھے محمد وآلہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں، اس حسین کا ذکر کرتے ہیں، آپ کیا جو ہے رکیں گے، کیا جو ہے زیارت میں کرتے ہیں۔ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو مولا آپ پہ جو ہے اپنی جان کو فدا کر سکتے۔ آپ جو ہے اس پنکھے میں، اس ٹھنڈک میں جو ہے آپ فرش میں نہیں بیٹھ سکتے تو کربلا کے ریگزار میں آپ کیا ٹکتے، آپ کیا رکتے جو ہے۔ اس لیے یوں ہی نہیں مولا حسین نے کہہ دیا کہ میرے انصار جیسے ہیں، اس کے انصار جو ہے کسی کے نہیں ہیں، نہ رسول کے ہیں۔ سب کو مخاطب کر کے کہا کہ نانا رسول خدا آئیے دیکھیے کہ میرے انصار کیسے ہیں۔ آپ کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کے لہو و لعب میں چلے جاتے تھے، اے بابا علی مرتضیٰ آ کے دیکھیے میرے انصار کو، آپ کے انصار آپ کو چھوڑ کے میدان میں چلے گئے۔ بھائی حسن مجتبیٰ آ کے دیکھیے آپ کے انصار کے رہتے ہوئے آپ کے جو ہے آپ کے نیچے سے جو ہے جانماز اور مسلح جو ہے کھینچ لیا گیا، آپ کو گردن پہنچائی گئی۔ لیکن میرے اصحاب ہیں، یہ چنے ہوئے اور منتخب اصحاب ہیں کہ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ چلے جاؤ، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ جنت میں تم جاؤ گے، اس لیے کہ میں سردار جوانان جنت ہوں، تمہیں جنت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن یہ میرے اصحاب ہیں کہ میں انہیں جانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جا نہیں رہے ہیں، یہ جا نہیں رہے ہیں۔ اور جو ہے آج جو ہے ہم اس حسین کا ماتم کرنے کا دعویٰ کرنے والے، اس حسین کی پیروی کرنے والے، یا لبیک یا حسین کی صدا بلند کرنا جو ہے ایک الگ چیز ہے، لیکن حسین کی آواز پر لبیک کر کے اپنے عمل سے جو ہے ثابت کرنا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ جو ہے آواز دینا، میں بیان کر رہا تھا پچھلی مجلس میں کہ رسول کے جو ہے کس صفت کو جو ہے اللہ نے جو بتایا، کہا انہو لقول رسول کریم، میرا جو رسول ہے یہ جو ہے نرم لہجے میں، کریمانہ لہجے میں گفتگو کرتا ہے، تمہیں جو ہے اسی لہجے میں بات کرنا چاہیے۔ اگر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو تو تمہیں اسی انداز میں گفتگو کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری جگہ قرآن نے جو بتایا، کیا بتایا رسول کی صفت، اے رسول تمہارا جو ہے کام کیا ہے، ایک تو فذکر، تم جو ہے ذکر کرتے رہو، دوسرے وقرآن مبین، میرے حبیب تمہارا جو ہے صرف جو ہے دو چیز ہے، یا تو جو ہے ذکر کرتے ہو یا جو ہے قرآن مبین کو جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کرتے ہو۔ اے پروردگار عالم، جب تو نے اپنے
اپنے حبیب کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جو ہے میرا حبیب کچھ بولتا ہی نہیں، جو کچھ وحی ہوتی ہے وہی بولتا ہے، تو یہ کیا کہنے کا مطلب کہ ذکر بھی کرتا ہے اور قرآن بھی جو بیان کرتا ہے۔ گویا اللہ نے بتایا کہ یہ میرے حبیب ہی سے پوچھ لو کہ آخر یہ ذکر کیا ہے۔ میرے حبیب نے بڑھ کے بہایا کہ یہ ذکر جو ہے کچھ اور نہیں ہے، ذکر و علی عبادت، تم علی کا ذکر کرتے رہو وہ بھی عبادت ہوتا رہے گا، قرآن پہ عمل کرتے رہو وہ بھی عبادت ہوتی رہے گی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ آج جو ہے محرم کی 5 تاریخ ہے، اور میں نے پچھلی مجلس میں جو ہے یہ بتایا تھا، ہمارے بچوں کو تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ 2 محرم کو مولا حسین سرزمین کربلا پہ وارد ہوئے، اور یہ تاریخ ایسی ہے کہ عمر سعد ملعون نے چاروں طرف سے جو ہے امام کو مید انصار و امان کے جو ہے چاروں طرف سے گھیرا بندی کر دیا کہ آج سے جو ہے حسین کی طرف جو ہے حسین کی طرف سے کوئی بھی بچہ بھی جو ہے میدان کربلا سے باہر نہیں جاتا۔ اور میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے حضرت حبیب بن مطہر اور یہ جو ہے کردار اور ان کی تاریخ پہ جو ہے روشنی ڈالی، لیکن آج کی تاریخ ہمارے بزرگوں نے اس شہزادے کے نام منسوب کی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت کی ایسی دلیل ہے کہ کوئی بھی اگر صاحب دل انسان ہوگا تو وہ اس بات پہ جو ہے مشہور ہوگا کہنے پہ کہ اگر مان لیجئے خدا نہ خواستہ حسین جو ہے خطا کار تھے تو یہ ننھا سا بچہ جو 6 ماہ کا ہے اس کی کیا خطا، اس کی کیا خطا تھی؟ اور یہی وجہ تھی کہ کربلا کا ہر شہید اپنی جگہ حسین ہے، اپنی جگہ ایک مکمل انقلاب ہے۔ اور یہ چیز جو ہے یعنی کربلا بڑی مشکلوں سے حسین مظلوم نے سجائی، اس لیے کہ کربلا میں ایسے کرداروں کو لے کے آنا تھا کہ جب تک یہ کائنات رہے وہ کردار جو ہے سورج کی طرح جو ہے چمکتے رہے۔ انہی کرداروں میں جو ہے ہمارا شہزادہ حضرت علی اصغر یعنی مدینے کی وہ 28 رجب کی تاریخ جس میں مولا حسین نے جو ہے سفر جو ہے شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے تمام جو ہے لوگوں کی رخصتی ہو گئی، سب جو ہے جانے لگے، لیکن جس بیٹی کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے سغرا، اس لیے کہ سغرا وہ ہے جو سب سے زیادہ جو ہے شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے مشابہ تھی۔ جب کبھی ماں کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو سغرا کی زیارت کر لیتے تھے، اور کبھی نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کی زیارت کر لیتے تھے۔ لیکن حسین کی غربت کو سمجھیے، حسین کی اس جو ہے مصیبت کو سمجھیے کہ جس بیٹی کو سب سے زیادہ چاہ رہے تھے اس بیٹی کو جو ہے چھوڑ کے جا رہے تھے۔ جب اس بیٹی کو یہ یقین ہو گیا کہ مجھے بابا چھوڑ کے جائیں گے تو اپنے بچے چھوٹے بھائی کو ابھی جو ہے لگ 2 ماہ کا دن اور جو ہے امام کا وہ بچہ جو ہے جناب سغرا کی گود میں پیار کر رہے ہیں کہ سب جو ہے جا رہے ہیں، بھیا تم بچہ، اس لیے کہ میں کس کے سہارے رہوں گی، کم سے کم تم رہو گے تو میں تمہیں جو ہے کھلا کر کے اپنے غم کو بانٹ لوں گی۔ سب جو ہے تیار ہو گئے۔ جب قافلے کے جانے کی باری آئی تو بتایا یہ گیا کہ حضرت ام رباب ابھی سوار نہیں ہوئی۔ کیوں ام رباب ابھی سوار نہیں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ علی اصغر ابھی ام رباب کی گود میں نہیں ہے۔ کیوں ام رباب کی گود میں نہیں ہے؟ اس لیے کہ علی اصغر اپنی بہن جناب فاطمہ صغرا کی گود میں ہے، اور کوئی بھی اگر انہیں لینا چاہتا ہے تو وہ آنے کو تیار نہیں، بار بار اپنے بہن سے لپٹ جاتے ہیں۔ ایک بار مولا حسین، تمام بیویوں نے کوشش کر لی، مولا حسین جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا جو ہے کان میں کہا،
میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کیا کہا، لیکن ذاکرین سے یہ سنا کہ شاید جو ہے امام نے کہا ہو کہ بیٹا میری بے گناہی کی سب سے بڑی دلیل تو تم ہی، اگر تم نہیں میدان کربلا میں جاؤ گے تو یہ ظالم اس بات کا طعنہ دیں گے کہ حسین تخت کے لیے، حسین حکومت کے لیے حسین نے قیام کیا تھا، تم میری بے گناہی کے سب سے بڑے جو ہے ثبوت ہو۔ اور حسین نے جیسے ہی کان میں کچھ کہا، جناب علی اصغر امام حسین کی گود میں ہمک کے آگے، گویا لبیک یا حسین کی صدا جو ہے سب سے پہلے علی اصغر نے دی ہوگی کہ آقا حسین آپ جو ہے اس عالم غربت میں جب حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے ہوں گے تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیے گا، لبیک یا حسین کہہ کے جو ہے علی اصغر تمہاری نصرت کے لیے میدان میں چلے گا اور آپ کی بے گناہی کا ثبوت جو ہے پیش کرے گا۔ ارے عاشور کا وہ منظر، ارے تمام اعزا جو ہے وہ شہید ہو گئے، تمام انصار